السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اچھا، آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ کرونا سے بچنے کا طریقہ نکلا ہے یار۔ یہ میں نہیں، یہ جوید چودھری صاحب آپ کے اور ہمارے اس ملک کے سب سے عظیم یار، کیا مطلب، ایک بہت بڑے سینئر ایکر پرسن ہے اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھے لکھاری ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ سر نے جو 7 عادات بتائی ہیں نا یار، سن کے میں کیا کہوں۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں کئی چیزیں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں۔ ریسرچرز نے اب تک ان 1 لاکھ لوگوں میں 7 کامن چیزیں یا 7 عادتیں دیکھی ہیں۔ بندہ بھڑ مار جاتا ہے یار، 100 قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس سچویشن میں یار، جب ہم گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور ایک ایسی آفت آن پڑی ہے کہ یار کیا کہہ سکتا ہوں میں یار۔ دیکھیں، پوری دنیا اس وقت کرونا کے زد میں ہے اور لوگ سارے ڈرے پڑے، ہر بندہ ڈرا پڑا ہے۔ ڈاکٹرز، سائنٹسٹ بہت بڑی ریسرچیں کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایک چیز مل جائے، جس کی وجہ سے ایک ایسی سچویشن مل جائے جس کی وجہ سے نا تھوڑا بہت نا ہمیں کوئی کلو ملے تاکہ ہم کسی مریض کا جو ہے علاج کر سکیں۔ اور اوپر سے یہ طریقہ نکلا ہے یار، میں آپ کو ایک عادت بتاتا ہوں، اور مجھے سٹیفن یاد آ رہا ہے یار، وہ 7 ہیبٹس والا، جس نے 7 عادات لکھی تھی، اور کرونا سے بچنے کی بھی 7 عادات ہیں یار۔ کمال ہو گیا یار، سنیں آپ۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اگر نارمل لوگ یہ 7 عادتیں اپنا لیں، یا جن لوگوں میں کرونا کا وائرس ابھی ابتدائی طور پر نظر آ رہا ہے، وہ اگر یہ 7 عادتیں شروع کر دیں تو وہ بھی کرونا سے بچ نکلنے والے لاکھ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں آج وہ اور یار یہاں سے اگر مین کہانی شروع ہو رہی ہے کہ اب جو 7 عادات ہیں وہ اب ایک سننا ذرا۔ بلیو ہے، یہ تمام 1 لاکھ لوگ اللہ پہ یقین رکھتے تھے، یہ بلیور تھے۔ ان میں کرسچنز بھی شامل تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور بدھ بھی تھے۔ ان میں ایک بھی نان بلیور شامل نہیں تھا۔ گویا اللہ پر ایمان آپ کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ کرونا کے خلاف آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تاہم آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف بلیور ہونا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ کرونا کے ہاتھوں مرنے والوں میں مسلمان بلکہ علماء۔ یار جہاں پہ پلازما کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ خون کے نمونے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جناب جوید چودھری صاحب نے یہاں پہ یہ اور اپنا ہی کنسیپٹ دے دیا ہے۔ اور یار ہم کہاں جا رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ اپنی جیب بھرنے کے لیے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یار۔ میری ویڈیو یہ جو بھی سن رہا ہے، میں پرسنلی طور پر جوید چودھری کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں اور میرے استاد ہیں، لیکن یہ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں کوئی اپنا چینل چمکانے کی بات کر رہا ہوں، نہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم بھیڑوں کی طرح پیچھے چلتے رہیں گے تو ہم ذبح کر دیے جائیں گے۔ یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یار، گورا ہے نا، گورا وہ اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ چودھری صاحب یار اس بات سے پہلی جو عادت ہے نا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بلیو جو ہے نا، ہر مسلمان کا بلیو ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ سب سے بڑا حکیم وہی ہے اور وہی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحب یہ سارے مسلمان نہیں تھے، یہ سارے مسلمان تھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ کرسچین بھی کہہ رہے ہیں، اس میں ہندو بھگوانوں کے پجاری بھی اور جو کمیونسٹ ہیں وہ بھی تھے۔ یار یہ آپ نے جا کے دیکھے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسا ریسورس ہے اتھینٹک طریقے سے آپ کے پاس کوئی ہے جو ہمیں دکھائیں کہ یار اتنے یہ ہیں، اتنے مسلمان تھے، اتنے یہ تھے، اتنے وہ تھے؟ تو آپ کیوں پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو پہ اوپر کرونا کا علاج نکلا ہے؟ دوسری عادت، یہ لوگ بیماری کے دوران مراقبہ کرتے رہے۔ بدھ اور ہندو بیماری کے دوران یوگا کرتے تھے، یہ بستر پر لیٹ کر سانس کی ایکسرسائز کرتے تھے، اور مراقبے کے ذریعے اپنے ذہن کو تمام نیگیٹو سوچوں سے خالی کر لیتے تھے۔ یہ دن میں 4 5 مرتبہ مراقبہ کرتے تھے۔ مسلمان مراقبے میں درود شریف پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کر کے اس سے مدد مانگتے تھے، جس سے ان کی انٹرنل اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ دوسری عادت جو ہے نا یوگا والی،
دیکھیں اب جہاں پہ بھی آپ نئی ویڈیو یا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے نا، وہاں دیکھیں ہر مریض کے ساتھ نا ایک یوگا کا ایک چھوٹا سا وہ بنا ہوا ہے انہوں نے، ایک جہاں پہ نا یوگا بیٹھ کے کی جاتی ہے وہ. تو یہ چودھری صاحب وہاں گئے ہیں، وہاں پہ ریسرچیں کی ہے چودھری صاحب نے. یہ بات سن کے نا بندہ کہے نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ. یہ لوگ بیماری کے دوران شکر کرتے رہے. یہ روز اللہ کی وہ نعمتیں گنتے تھے جو اللہ نے انہیں بیماری کے اس عالم میں بھی دے رکھی تھی. یہ سوچتے تھے کرونا کے باوجود ہمارے بیمار جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں. یہ دوست روز ہماری عیادت کرتے ہیں، ہمارے پاس رقم بھی ہے اور ہمارے پاس. چودھری صاحب شکر کرنا بہت عظیم عبادت ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ شکر ایک اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہے جو لوگ کرتے ہیں. اب یہ پورے 1 لاکھ کرتے تھے. یہاں پہ نہ آ کے مائنڈ میں یار بندہ کیا کہے آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. 1 لاکھ جو بندے سب کرتے تھے، آپ کے پاس کوئی سلپ ہے، کوئی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ گئے ہیں، آپ اتنی اتھینٹک اور اتنے ولولے سے بتا رہے ہیں. جو سب کہتا ہے کہ وہ جو لوگ بستر پہ پڑے ہیں نا ان کی دوست دوسرے عیادت کرتے ہیں. اور بھائی کرونا والے مریض کے تو نیڑے کوئی نہیں جاتا، دور بھاگتے ہیں لوگ. چودھری صاحب شکر بہت بڑی نعمت ہے اور شکر ہر انسان کو کرنا چاہیے. اور بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. ابھی کرونا سٹارٹ ہے، ابھی کوئی علاج نہیں ملا اور آپ نے 1 لاکھ لوگوں سے جا کے مل لیا اور اتنی بڑی ریسرچ 1 لاکھ لوگوں پہ ہو گئی. اور حالانکہ اس سچویشن میں جہاں پہ گھروں سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، اس سچویشن میں اتنی بڑی ریسرچ ہو گئی، ریسرچ کے نتائج آ گئے اور چودھری صاحب کو مل گئے. ایسا ہی ہے نا؟ بہت اچھے. چوتھی عادت، یہ لوگ اور ان کا خاندان ان کی بیماری کے دوران مسلسل صدقہ کرتا رہا. یہ ہسپتالوں کو کھانا، کپڑے اور ماسک بھجواتے رہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں کے خاندان ماسک سی کر ہسپتال بھجواتے تھے. یہ پبلک ٹوائلٹس میں صابن بھی رکھواتے رہے. ان لوگوں نے اپنے اضافی گھر اور اپنی اضافی عمارتیں کوارنٹائن کے لیے وقف کر دی تھیں. اپنے ملازمین کو یہ وقت سے پہلے تنخواہیں دیتے رہے اور کرونا کے شکار لوگوں کے لیے ان لوگوں نے فنڈز بھی بنا دیے. صدقہ دینا بہت بڑی عبادت ہے اور ہر انسان کو صدقہ دینا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور لیکن جاوید چودھری صاحب نے جس طرح اسے جوڑا ہے، یہ ذرا دیکھنا. یہ آپ یوں دیکھیں کہ یہ اب اس کا کنیکشن ذرا چیک کرو. کنیکٹیوٹی کس طرح کنیکٹ کروایا ہے یہ چیک کر. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 1 لاکھ بندہ جو کرونا سے صحت یاب ہوا ہے، وہ ان کے جو گھر والے تھے وہ ماسک سیتے تھے. اور بھائی پاکستان میں یار میں کیا کہوں یار، اس الفاظ پہ میں کیا کہوں کہ 1 لاکھ بندے جو صحت یاب ہوئے، 1 لاکھ بندے جو صحت یاب ہوئے کرونا سے، وہ ان کے جو گھر والے تھے وہ ماسک سی کر خود ماسک سی کر. ہر 1 لاکھ بندے جو صحت یاب ہوئے ہیں ان کے گھر والے ماسک سیتے تھے اور گھروں میں بھجواتے تھے اور لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. اور اس سچویشن میں چیک کر، لاجک چیک کر چودھری صاحب کے. اور جب سچویشن یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل نہیں رہا کوئی، وہ ان کے گھر والے، حالانکہ جس گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے تو اس گھر کو سیل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس گھر کو بالکل مکمل طور پہ سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا جلنا ہر کسی کا بند کر دیا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو گھر والے تھے وہ صابن لے کر پبلک ٹوائلٹ میں جا کے وہ صابن رکھاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے تاکہ یہ عادت بن جائے، تاکہ وہ مریض صحیح ہو جائے. یہ کنیکشن کیسے بن رہا ہے؟ صابن، پبلک ٹوائلٹ، کورونا، یہ چودھری صاحب کا لاجک ہے. اگلی بات چیک کر. چودھری صاحب کہتا ہے جو 1 لاکھ لوگ تھے ان سب کے اضافی گھر تھے اور وہ اضافی گھر ان سب 1 لاکھ لوگوں نے وہ چیریٹی میں دے دیا، ان کو وقف کر دیا پبلک کے لیے. پہلے بات یہ چیک کرو کہ جتنے بھی لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، جتنے 1 لاکھ لوگ کرونا کی زد میں آئے ان کے اضافی گھر تھے اور ان سب نے ان کو
وقف کر دیا، ان سب کو وقف کر دیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، اس پہ میں کیا کہوں۔ اور جو 1 لاکھ لوگ بیمار ہوئے تھے کرونا سے، ان سب لوگوں نے کرونا کے علاج کے لیے فنڈ بنا دیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ سن رہے ہو نا بھائی پاکستانی عوام، میں کیا کہوں، یہاں پہ کوئی الفاظ ہیں آپ لوگوں کے پاس تو بتائیں۔ چھٹی عادت، ان لوگوں میں شروع سے خدمت کا جذبہ تھا۔ یہ بچپن سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے تھے۔ یہ سوشل ورکر تھے، یہ چھوٹی چھوٹی NGOs چلا رہے تھے، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کپڑے دیتے تھے، مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرتے تھے۔ یہ بستر پر لیٹ کر بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ یہ اپنے سٹاف، اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کو دوسروں کی مدد کی تلقین کرتے رہے تھے، لہٰذا یہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے۔ اچھا دیکھیں، چودھری صاحب نے جو چھٹی عادت بتائی ہے نا، یہ شروع سے ہیلپنگ کا جذبہ تھا ان میں۔ جیسے نا جتنے بھی 1 لاکھ لوگ تھے نا، یہ چودھری صاحب کے کلاس فیلو تھے اور ساتھ میں پڑھتے تھے یہ، اور چودھری صاحب کو اتنی ڈیٹیل میں پتا ہے۔ چیک کر، بندہ کہتا ہے کہ یار ڈیٹیل چیک کر۔ چودھری صاحب کہتا ہے کہ مفت علاج کرواتے تھے، ایسے پتہ ہے یار جیسے میں اپنے کسی دوست کے بارے میں بتا سکتا ہوں، یار وہ بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ تو چودھری صاحب 1 لاکھ لوگوں کا یہ سب بتا رہے ہیں۔ اور 7ویں اور آخری عادت، آپ یہ کامن چیز دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کرونا سے صحت مند ہونے والے تمام لوگ، جی ہاں 1 لاکھ لوگ خود چل کر ہسپتال آئے تھے۔ انہوں نے خود گورنمنٹ، اپنے خاندان اور ہسپتال کی انتظامیہ کو اطلاع دی تھی کہ انہیں کرونا ہو چکا ہے۔ یہ جو لاسٹ والی عادت ہے کہ وہ خود چل کے آئے تھے، ان کو کیسے پتہ چلا تھا چودھری صاحب کہ انہیں کرونا ہو چکا ہے؟ چلو یہ جو عام سمٹمز ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، یہ تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں، چلو انہوں نے چیک کروایا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ خود یہ کوئی عادت ہے بھلا کیا ہے؟ بات یہ ہے چودھری صاحب، میں آپ کی پرسنلی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میرے ٹیچر ہیں، میرے مینٹور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو میری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چودھری صاحب آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں آ رہا اچھا سا، تو تھوڑا ویٹ کر لیں یا پراپر ایک ریسرچ آنے دیں۔ آپ بہت اچھے بولتے ہیں، آپ بہت اچھے پروگرامز کرتے ہیں، میں آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں، آپ جو کالم لکھتے ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ آج بولنا پڑ گیا، حالانکہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی جیسے میں آج بنا رہا ہوں۔ یہ میری ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ یار سارے لوگ، ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کا ہمیں کچھ بھی کھلا دیں گے، یار کچھ بھی بول کے آپ ہمیں چلے جائیں گے اور ہمیں آپ کو واہ واہ ماشاءاللہ، لیکن آپ نے بہت اچھی ویڈیو پہلے بنائی ہیں، بہت اچھے کام کیے، ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کے کام کو، آپ کے ورک کو سلوٹ کرتے ہیں، جس طرح جس طرح آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آپ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، لکھاری ہیں۔ یار اگر آپ اس طرح کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیں گے تو بھائی ہمیں قبول نہیں ہے، ہم ایسی ویڈیو پہ تنقید کریں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ چودھری جاوید صاحب اور جتنے بھی پاکستانی اور جہاں میری یہ آواز جا رہی ہے اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر میری بات سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے یا کسی کے جذبات کو، کسی کے احساسات کو میں نے ٹھیس پہنچائی ہے یہ ویڈیو بنا کر، تو میں اینڈ پہ سوری کرتا ہوں، سب لوگوں کو سوری کرتا ہوں۔ یار چپ رہیں گے تو کاٹ دیے جائیں گے، مر جائیں گے۔ اگر بولا ہوں تو میں اگر کوئی غلط بولا ہوں، اگر میری بات سے کسی کو ڈس ایگری ہے، کوئی میری بات سے اتفاق نہیں کرتا، تو یار خیر ہے، غلط میں بھی ہو سکتا ہوں، غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور جہاں بھی یہ وائرس پھیل چکا ہے تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور ایٹ دا اینڈ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔